بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج کی جو ٹاپک ہے میرا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مجسمے کو بنانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور جو آدم کی مخلوق ہے جنہیں ہم انسان جو ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے آخر بنانے کا فیصلہ کیوں کیا، کیوں حکم دیا؟ اللہ کی اتنی مخلوق ہے اور اس میں اشرف المخلوقات جو ہے ہم انسان ہیں، اور جبکہ سب سے زیادہ جرم گناہ کرنے والے بھی ہم انسانوں کی مخلوق ہی ہے، اور یہ بات اللہ رب العزت جانتے بھی تھے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہیں، ہر چیز سے واقف ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے آخر کار حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں بنانے کا فیصلہ کیا، اور پھر اپنا نائب یعنی کہ مخلوق میں سب سے افضل مخلوق اور امت میں سب سے افضل امت محمدی یعنی کہ ہمیں کیوں بنایا گیا؟ اس پوری جو ایک ہسٹری ہے آدم کی، اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے، کچھ سمجھیں گے۔ جو کچھ میرے علم میں ہے، حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے صحیح طور پہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گفتگو کے دوران، اس سٹوری کے دوران اگر کچھ الفاظ میرے منہ سے، میرے ذہن کے مطابق غلط ادا ہو جائیں تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو سب سے پہلے جب اللہ کے پاس اتنے برگزیدہ، اتنے عبادت گزار، اتنے تابع دار، اتنے حسین و جمیل فرشتے عبادت کے لیے موجود ہیں اور تا قیامت موجود رہیں گے، جو جس اینگل میں عبادت کر رہا ہے وہ روز قیامت تک اسی اینگل میں عبادت کرتا رہے گا، تو پھر کیا معاذ اللہ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے ہم انسانوں کو بنایا تھا؟ کیا تبھی ہمارے اوپر کچھ چیزیں فرض عین قرار دی گئی جن کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو لازمی ادا کرنا ہے؟ کیا اس لیے اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو پیدا کیا تھا، یا اللہ رب العزت کا کچھ اور مقصد تھا؟ جہاں تک میرا علم ہے تو عبادت کی غرض سے اللہ رب العزت نے صرف اور صرف عبادت کی غرض سے انسانوں کو نہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اگر میں نے آدم کو نہ بنایا ہوتا، اور آدم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا کیا ہوتا، تو میں نے اپنا غائب ہونا بھی ظاہر نہ کیا ہوتا۔ تو اس چھوٹی سی بات کی گہرائی میں اگر ہم جائیں تو جس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک ان سب مخلوق جو انسان ہیں، ان کے پیدا ہونے کے پیچھے، ان کے پیدا کرنے کی وجہ صرف اور صرف اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا۔ تو چلتے ہیں جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا اللہ رب العزت نے، اور پھر کتنی مشکلات آئیں آدم کے مجسمے کو بننے میں، اور کس طرح کی تکلیفیں، پریشانیاں، رکاوٹیں بنی آدم کے مجسمے کو تیار کرنے میں، اور پھر تیار ہونے کے بعد ان کو کب، کہاں، کیسے لے کے جنت میں داخل کیا گیا، اور پھر کب اور کیسے جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ اللہ کے 4 بڑے برگزیدہ فرشتے جو آج کے دور میں جانے جاتے ہیں، ہم علمدار جو لوگ ہیں، میرے پاس تو خیر اتنا علم نہیں ہے، لیکن جو علمدار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت مکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتوں کی لسٹ میں سر فہرست
ٹاپ آف دا لسٹ نام آتا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ اور سردار فرشتوں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں کا ایک سربراہ ہوتا تھا جس کا نام عزازیل تھا، اور وہ اللہ کے ان تمام جتنے بھی فرشتے اس وقت تھے جو آج بھی ہیں ان کا سردار تھا۔ پھر آخر ایسی کیا غلطی، ایسی کیا خطا، ایسا کون سا جرم اس سے ہوا کہ اس کو نہ صرف سرداری سے ہٹا دیا گیا بلکہ اس کے اوپر لعنت کر کے اس کو روز قیامت تک لعنتی قرار دے دیا گیا؟ کیا اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی؟ کیا اس نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی؟ کیا اس نے اللہ کی عبادت نہ کی تھی؟ اس وجہ سے اگر عزازیل کی ہسٹری میں جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں میں سب سے زیادہ تابع دار، سب سے زیادہ عبادت گزار یہ فرشتہ تھا۔ اس کی عبادت کی کوئی حد نہیں تھی، اس کی تابعداری کی کوئی حد نہیں تھی۔ اللہ نے اس کو سب فرشتوں کا سردار مقرر کیا ہوا تھا۔ تو کیا اس نے اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کیا تھا اس لیے اس کو دھتکار دیا گیا ہے، یا کوئی اور مسئلہ تھا، یا کوئی اور بات تھی؟ آج ہم اس پہلو پہ نظر ڈالیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا اور اشرف المخلوقات میں پیدا کرنا تھا، انسانوں میں پیدا کرنا تھا۔ تو جس کی غرض سے، جس کی وجہ سے انسانی مخلوق کو بنایا گیا، تو سب سے پہلے ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی گئی، اور اللہ نے اپنے ان 4 فرشتوں کو بلایا۔ ان 4 فرشتوں میں سے ایک فرشتے جو تھے وہ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے، جنہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن 3 فرشتے اس میٹنگ میں موجود تھے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت مکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حکم دیا کہ ہے میرے فرشتوں، ایک مجسمہ تیار کرنا ہے حضرت یعنی آدم کا، اور اس کا اس طرح سے آپ نے اینگل بنانا ہے، لیکن جب بات چہرہ بنانے پہ آئے گی، دل بنانے پہ آئے گی، تو وہ میں خود اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنے دستے مبارک سے بناؤں گا۔ آپ نے صرف اس اینگل سے جو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو ڈیزائن بتایا، اس طرح سے آپ نے ایک مجسمہ بنانا ہے۔ اب فرشتوں، یہ جو 3 فرشتے میٹنگ میں تھے، ان کی جرت یا ان کی ہمت یہ تو نہ تھی کہ پوچھتے کہ یہ کون ہے اور کیوں بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ بجا لانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک رک کر ہم ایک بات کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں کہ جب اللہ کے اتنے برگزیدہ فرشتے جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں فرشتوں کی فہرست میں، ان کے اندر اتنی ہمت، اتنی جرت نہیں ہو سکتی یا نہیں ہو پائی کہ اللہ سے پوچھ لیتے کہ یا اللہ یہ جو مجسمہ بنانا ہے یہ کیوں بنانا ہے اور کس کا بنانا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کچھ انسان ایسے میں نے دیکھے ہیں جو اللہ سے ایسے ایسے سوال رکھتے ہیں اللہ کے متعلق کہ جنہیں ہم جیسے لوگ سن کے ہمارے روح کانپ اٹھتی ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ انسانوں سے فرشتے بہت زیادہ افضل ہیں، اور فرشتوں میں سب سے افضل وہ 3 فرشتے تھے۔ آج موجودہ وقت میں 4 ہیں، لیکن اس وقت 3 تھے، تو ان کی اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ پوچھتے کہ یا اللہ یہ جو آپ حکم دے رہے ہیں اس طرح کا مجسمہ، اس طرح کا ٹیمپل تیار کریں، تو یہ کیوں؟ انہوں نے اللہ رب العزت کا حکم سنا اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، کام کر کے مجسمہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ ادھر عزازیل کو خبر ہو گئی کہ ایک ایسا مجسمہ تیار کیا جا رہا ہے جس کا تعلق مخلوق انسان سے ہوگا، اور سننے میں آیا کہ اس کو ہمیں ہمارے اوپر افضلیت دی جائے گی، صرف اس مجسمے کو، نہ کہ انسان کو۔
اب یہاں پہ اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت دیکھیں، اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ نے ایک مجسمہ بنانا ہے اور یہ سوچ رکھا ہے، یہ طے کر لیا ہے کہ یہ فرشتے اس کو سجدہ کریں گے، میرا حکم بجا لائیں گے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ افضل ہو جاتا ہے وہ مجسمہ یا انسان یا حضرت آدم علیہ السلام، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک حکمت تھی۔ اب اس کو جب پتہ چلا کہ ایسا ہونے والا ہے تو اس نے مخالفت شروع کر دی کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے اس مجسمے کو تیار نہیں ہونے دینا۔ اب جو اس کے انڈر تھے یا کچھ چیزوں کو وہ برگلا سکتا تھا اس وقت بھی، ظاہر ہے وہ اس وقت فرشتوں کی سر فرست میں سردار تھا، تو اس نے مخالفت پہ طور پہ اس مجسمے کو بننے سے روکنے کی برہا کوشش کرنا شروع کر دی۔ مجسمہ تیار ہوتا، وہ گھوڑے کی شکل میں کبھی اس کو گرا جاتا، کبھی کسی اور روپ میں آ کے اس کو توڑ پھوڑ کر جاتا۔ اب اللہ رب العزت چاہتے تو کہتے کون فیکون، تو حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے بغیر ہی حضرت آدم علیہ السلام بن کے زندہ سلامت سامنے کھڑے ہو جاتے، لیکن اللہ رب العزت کا ایک کریشن کا ایک طریقہ کار ہے۔ جیسے آج ہم انسان پیدا ہوتے ہیں، ایک عورت اور مرد وہ آپس میں ملتے ہیں، ان مرد کے ایک ڈاٹ سے عورت کی کوکھ میں کچھ ماہ لگتے ہیں ایک انسان کو بننے میں، پھر پیدائش ہوتی ہے، پھر اس بچپن سے بڑا ہونے تک، یعنی کہ ایک پروسیس لگتا ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت چاہتے کہ مجھے پیدا کرنا ہے، انہوں نے 30 سال کا تو وہ یکمشت 30 سال کا ہی مجھے پیدا کر لیتے۔ آپ میں سے کسی کو 18 یا 20 یا 15 سال کا پیدا کرنا ہے تو اللہ رب العزت چاہتے تو وہ ایسا بالکل کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت، اللہ رب العزت کی کریشن جو ہے وہ ایک شدہ ہوتی ہے، اس میں یکمشت اللہ کبھی کبھی معجزات فرماتے ہیں، ورنہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے، اور ایک کریشن میں وقت جو لگتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس نے حضرت آدم کے مجسمے کو بننے سے روکنے کی بارہا کوششیں شروع کر دی، تو فرشتوں نے کمپلین کی کہ یا اللہ اس طرح جو ہمارے سردار فرشتے ہیں وہ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت چاہتے تو کہتے اس کو فنا کر دو، یا خود کہتے کہ کن فیکون مطلب بننا ہے، اور فنا کا حکم دیتے تو وہ فنا بھی اچھا تھوڑا سا ایک بات یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ جب لاسٹ ٹائم ان فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ توڑ پھوڑ کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم رفیل جاؤ زمین کی مٹی لے کے آؤ۔ اب حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پہ آ گئے، مٹی اٹھانے لگے۔ زمین کا سوال ہوا کہ کس کے لیے اور کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک مخلوق آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مت لے کے جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ میری مٹی سے اس مجسمے کو تیار کیا جائے۔ کیوں؟ آگے چل کے اس بات کی سمجھ آ جائے۔ انکار ہونے کے بعد وہ واپس چلے گئے، اللہ کے ہاں پیش ہوئے، فرمایا کہ اس طرح میں گیا تھا تو زمین نے انکار کر دیا۔ اللہ نے ان سے نہیں کہا کہ دوبارہ جاؤ، پھر انہوں نے مقائل علیہ السلام کو بھیجا، تو وہ بھی یہی سوال و جواب سننے کے بعد واپس آ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ مٹی لے کے آؤ۔ وہ آئے، مٹی اٹھانے لگے، زمین نے انکار کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تمہارا حکم میں نہیں ماننے والا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو زبردستی کہہ لیں یا حکمت سے کہہ لیں، وہ مٹی اٹھا کر لے گئے، لیکن زمین نے مٹی اپنے اس حصے کے دی جو سب سے زیادہ کھنکھناتی، چکناتی، بدبودار، گندی کیچڑ والی۔ تو خیر وہ لے کے چلے گئے، مجسمہ تیار کرتے وہ توڑ جاتا، کمپلین کی اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ یہ معاملہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ آج مجسمہ بناؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مجسمہ تیار ہوا، عزازیل آیا، اس نے دیکھا اور تھوک دیا۔ اب جو تھوک تھا شیطان کا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے ناف والے حصے پہ، پیٹ والے حصے پہ گرا، پڑا،
تو فرشتوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ جس حصے میں شیطان کا تھوک پڑا ہے وہاں سے وہ مٹی توڑو اور زمین پہ پھینک دو، جو ناف والا حصہ ہے، دھنی والا حصہ ہے، یہاں سے مٹی توڑ کر زمین پہ پھینک دی گئی اور کتا اس مٹی کے ٹکڑے سے پیدا ہو گیا۔ اب جب بھی عزازیل یا اس کے پیروکار ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرتے تو وہ کتا ان کو روکتا، ان کے اوپر ہانفتا، بھونکتا، اور وہ کتے کی آواز یا کتے کے چہرے کی اینگل سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتے، ڈر جاتے، کیونکہ ان کو ایک نئی اور عجیب مخلوق کتا لگا۔ تو پھر سا مجسمہ تیار ہوگا، وہ کئی سال پڑا رہا، پہلے وہ گیلا تھا، پھر خشک ہوا، پھر وائٹ ہوا، پھر براؤن ہوا، پھر بلیک ہوا۔ جب بلیک ہوا تو پھر اللہ رب العزت نے اس کا چہرہ بنایا، پھر اس کے اندر دل ڈالا۔ اب ایک اینگل انسان کا، جیسے ہم انسانوں کی شکل ہے، اس طرح کا مجسمہ تیار ہو گیا۔ اب سب فرشتے دیکھنے لگے کہ اللہ رب العزت کیا کریں گے۔ حکم دیا کہ تمام فرشتے حاضر ہو جائیں اور یہ سجدہ کریں اس مجسمے کو، اس پتلے کو۔ تو سارے فرشتے آ گئے اور عزازیل ان کا سردار تھا اس وقت تک بھی، تو وہ سر فرس تھا، جیسے کہ سردار ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، فرنٹ پہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہے اللہ، میں اس مٹی کے بنے ہوئے پتلے کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا۔ ایک تو میں فرشتوں میں سے ہوں اور فرشتوں کا سربراہ سردار بھی ہوں، اور میں اس سے افضل ہوں، میں نور سے، آگ سے، زعفران سے، پانی سے، ان چیزوں کو ملا کے، اور سب سے بڑا تیرے نور سے بنا ہوا ہوں، اور یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا، اس کو میں ہرگز سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ ایسا مت کر، یہ میرا حکم ہے۔ تو عزازیل نے کہا کہ یا اللہ، تیرا حکم، تیری عبادت میں پہلے بھی بے شمار کی ہے، پھر بھی کروں گا، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن اس کو میں نہیں کر سکتا۔ یہ میری توہین ہے، میری انا کا مسئلہ ہے، میری انسلٹ ہے، تو نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا کہ سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ تم لانتیوں میں ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں دھتکار دیا جائے اور تمہارے سارے کیے کراتے کے اوپر پانی پھر جائے۔ بہرحال اس نے اپنی ضد پہ، اپنی انا پہ، اپنے غرور پہ ڈٹا رہا، تو اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی اور کہا کہ نکل جاؤ میرے آسمانوں سے، یہ تمہاری عبادت، تمہاری پرہیزگاری، تمہارا سب کچھ تمہارے منہ پہ مارتا ہوں۔ یہاں پہ ہم انسان کچھ اگر تھوڑے سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں، ایکسٹرا عبادت کر لیں، کوئی 2-4 حج کر لیں، 2-3 عمرے کر لیں، کوئی اللہ اللہ تسبیح لے کے زیادہ کر لیں، کوئی ختم خیرات زیادہ کر لیں، تو ہم عام انسان کو سے اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ بولنا، گفتگو کرنا، بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہے ہی ایسا ویسا۔ لیکن یہ سوچیں کہ فرشتہ ہو اور فرشتوں کا سردار ہو، اللہ کا پسندیدہ ہو، اللہ کا سب فرشتوں کا اوپر سرپرست، اس کو نائب بنایا گیا ہو، اور اس کو معاذ ایک آدم علیہ السلام کے مجسمے کو سجدہ نہ کرنے کی، یا کہہ لیں، یا اس کے غرور تکبر کی کہہ لیں، سزا کے طور پہ اس کے کئی ہزاروں کروڑوں سال کی عبادت اس کے اوپر لپیٹ کے اس کو منہ پہ ماری گی کہ لے جاؤ، نہیں چاہیے مجھے۔ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا سوچ کے، کیا ہمارے دل و دماغ میں ہوتا ہے؟ کیا ہماری باتیں فرشتوں سے زیادہ افضل ہوتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ سب سے بڑی بات ہے، فرشتوں کے اندر نفس نہیں ہوتا، ہمارے اندر نفس ہوتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ لالچ میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز بھی اگر پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ اس لالچ میں کہ پڑھیں گے تو دنیا میں ہمارے حالات اچھے ہوں گے اور مرنے کے بعد جنت ملے گی، ٹھیک ہے؟ کوئی بہت کم شاید لوگ ہوں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت ہی نہ ہونے کے برابر جو اللہ کا فرض سمجھ کر یا حکم سمجھ پہ کرتے ہوں، ورنہ تقریباً ہر بندے کی، میرے سمیت، یہی سوچ ہے کہ اللہ کا وہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے کرنی ہی کرنی ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو دنیا میں حالات خراب ہو جائیں گے، ہمیں اللہ کی ناراضگی ہو جائے گی اور مرنے کے بعد جنت نہیں ملے گی۔ تو
ایسی عبادت میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا معنی نہیں رکھتی جس میں لالچ شامل ہو۔ خیر جی، مدعے کی طرف آتے ہیں، جو مین سٹوری ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ جب دھتکار دیا گیا تو اس نے کہا کہ یا اللہ، بڑی تیری عبادت کی، تیرا ہر حکم مانا، ہر چیز وہ کی جو تجھ نے حکم دیا، لیکن ایک اس مجسمے کو، اس پتلے کو سجدہ نہ کرنے کی اتنی بڑی سزا، اور تیرا یہ وعدہ ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا، میری عبادت کرے گا، میرا پرہیزگار رہے گا، میں اس کی ہر ایک چیز کا صلہ دوں گا۔ تو میں نے جو کچھ آج سے پیچھے اتنے ہزاروں کروڑوں سال کی ہے، اس کا مجھے صلہ چاہیے۔ اللہ نے پوچھا جی بولو کیا چاہیے؟ ایک تو مجھے قیامت تک زندگی چاہیے، مطلب موت مجھے نہ آئے، اور دوسرا کہ میں جس اینگل میں اپنے آپ کو لے جانا چاہوں، مطلب جس کہہ لیں مخلوق کی روپ دھارنا چاہوں، مثال انسان بننا چاہوں، انسان کی شکل میں نظر آنا چاہوں، یا کسی بھیڑ بکری کی شکل میں نظر آنا چاہوں، یا کسی اور چیز کی شکل میں نظر آنا چاہوں، تو میں نظر آؤں، اور میں اگر چاہوں کہ میں کسی کو نظر نہ آؤں تو میں نہ آؤں۔ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہونا چاہیے۔ تو کیا اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ یقیناً پتہ تھا، جانتے تھے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا جی ٹھیک ہے، تمہاری عبادتوں کا یا تمہاری رائے کاروں کا صلہ تمہیں دے دیا جو تم کہتے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں اس کی جو نسل ہے اس کو ایسا برگلاؤں گا کہ میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا نا، یہ تجھے بھی سجدہ نہیں کریں گے۔ جس کے لیے یا اللہ تو نے میرا سارا کیا کرتا اس کے اوپر دھتکار کر مجھے لعنتی قرار دے دیا، یہ انسان تیری نافرمانیاں کرے گا، یہ تیرے حکم عدولی کرے گا، ہر وہ کام یہ کرے گا جو تجھے ناپسند ہے، جس سے تم منع فرمایا ہے، یہ ضرور کرے گا۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو کوشش کر لینا، لیکن جو میرے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے، اور جو تیرے ہیں وہ میرے ہو ہی نہیں سکتے، اور نکل جا۔ اللہ رب العزت نے جلال دکھایا اور اس کو نکال دیا۔ جب یہ چیز دیکھی تو سارے فرشتے یک مشت سجدے میں پڑ گئے، اور اس ساری جو کریشن سٹوری جو گزری ہے اس میں حضرت جبریل امین نے ایک کے بجائے 2 سجدے کر ڈالے۔ تو جب سجدے سے اوپر اٹھے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہے فرشتوں، میں تم سے راضی ہوں، تم پہ خوش ہوں۔ اور جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے 2 کیوں کیے؟ حکم تو میں نے 1 سجدہ کرنے کا کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں ڈر گیا تھا، میرے اندر خوف آ گیا تھا کہ کہیں ہمیں بھی کوئی سزا نہ مل جائے، ہمارے اوپر جو مسلط سردار تھا، ہمارا جو سربراہ بنایا گیا تھا، اس کو اتنی بڑی سزا مل گئی ہے۔ تو اس چیز کو سوچ کر سمجھ کر میں ڈر گیا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ آمین۔ تو وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب آمین، جبریل امین، ان کے نام کے ساتھ لکھا پڑھا سنا بولا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ اور مجسمہ پڑ رہا، یعنی کل کرائٹیریا مجسمے کے بننے سے روح داخل کرنے تک 40 سال گزر گئے۔ 40 سال کے بعد جا کے اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے اندر روح پھونکی جائے۔ روح ایک ہوا ہے، ایک اللہ کی طرف سے نور ہے۔ تو جب روح کو پھونکنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سنک میں ڈالا جا رہا تھا تو اس نے سوال کیا کہ مجھے اس سنک میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ جواب ملا کہ اس مجسمے کے اندر داخل کرنے کا۔ کہا میں نے اس کال کوٹڑی میں نہیں جانا، اس مجسمے کے اندر میں نے داخل نہیں ہونا ہے۔ تو فرشتوں نے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ جو روح ہے یہ سوال کر رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا اس سے کہو کہ وعدہ ہے کہ تمہیں واپس باہر نکالیں گے۔ تو جب اللہ نے وعدہ فرمایا تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں داخل ہو گئی۔ داخل جیسے ہی ہوئی تو وہ ایسی لپٹ گئی، ایسی چپٹ گئی مجسمے کے ساتھ کہ اب وہ باہر نکالنے کا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کوشش کریں تو وہ باہر نہ آئے۔
جب باہر نہ آئے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ ساری سٹوری رکھی کہ اللہ یہ معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے تھوڑا سا ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں کہ پھر اللہ رب العزت نے ایک موت، جسے ہم موت کہتے ہیں، اس کو پیدا کیا۔ موت جب پیدا ہوئی تو وہ اتنی بڑی، اتنی خوفناک تھی کہ انسان تو ہیں ہی بالکل کچھ بھی نہیں، فرشتے بھی ڈر گئے، گھبرا گئے، کیونکہ موت تو سب کو ایک دن آنی ہے نا۔ تو کوئی بھی فرشتہ جو موت پہ گرفت نہیں کر پا رہا تھا، اسرافیل علیہ السلام نہیں، میکائیل علیہ السلام نہیں، جبرائیل علیہ السلام نہیں، اور کہا کہ کرو گرفت، اور اس نے گرفت، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے گرفت کر لی۔ تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ موت ایک الگ سے وجود ہے، اس کو لانا، انسان کی روح قبض کرنا، اس کے پیچھے جو معاون ہے، اس کا جو گرفت کرنے والا ہے، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ باقی سارا کام اللہ رب العزت کی حکم حکمت سے ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ اللہ نے ہر کام کی کرنے کا ایک طریقہ کار، ایک کریٹیریا، ایک کریشن سسٹم رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں موت کو پیدا کیا گیا، اور اس کے اوپر گرفت کرنے کے لیے، اس کو پکڑ کرنے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ آج تک پارٹ 1 تک یہی ہماری سٹوری تھی۔ باقی کی جو کہانی ہے، باقی کی جو سٹوری ہے، وہ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کی جو پارٹ جو آپ کے ساتھ میں نے سٹوری کی صورت میں بیان فرمایا ہے، بیان کی ہے، اس میں کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت فرمائیے گا۔ جو میرے علم میں ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ اس پلیٹ فارم سے ڈسکس اور بیان کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری کہانیاں، میری سٹوریاں اچھی لگ رہی ہوں گی۔ ملتے ہیں اسی ٹاپک کے نیکسٹ پارٹ میں، نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، چینل پہ نیا سبسکرائب کریں، اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔